میں شوکت نواز میر ممبر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس وقت پوری آزاد کشمیر بھر سے جو ہمارے اوورسیز بھائی روزگار کے سلسلے میں پوری دنیا میں موجود ہیں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ریاست جبر کر رہی ہے. ریاست نے ہمیں بالکل جان سے مارنے کا ایک پلان بنا لیا ہے, جس کا ایک چھوٹا سا ڈرامہ آپ نے کل دیکھا ہے کہ کل کس طریقے سے اپنے سہولت کاروں کو ساتھ رکھ کے حکومت کے پولیس اور انتظامیہ کی موجودگی میں اداروں کی آشیرواد سے ہمارے پرامن احتجاج کے اوپر گولیاں چلائی گئیں, اسٹریٹ فائر کیے گئے, جس سے ہمارا ایک نوجوان شہید ہوا, 20 نوجوان ہمارے گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے. اب ہمارے اوورسیز بھائیوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے, میں بار بار ان سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ بھرپور طریقے سے بیرونی دنیا میں احتجاج کریں اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور ریاست کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائیں. اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے, ریاست کے یہ جو جابر حکمران ہیں یہ ہمیں ختم کر دیں گے. محبت گولیوں سے بو رہے ہو, وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو, گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے, یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. ناظرین السلام علیکم, نمستے اور ست سری اکال. یہ حبیب جالب کے وہ الفاظ ہیں, ان کی شاعری کے وہ مصرے ہیں جو انہوں نے 1971 میں اس وقت کہا تھا جب بنگلہ دیش میں آپریشن سرچ لائٹ شروع کیا تھا پاکستانی فوج نے. بڑی مشہور ہوئی تھی یہ ان کی غزل کہ وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو. یعنی اتنا قتل عام انہوں نے کیا یہ سوچ کے کہ شاید پاکستان کا جو ایشو ہے, قومی سوال ہے, وہ گولیوں سے حل ہوگا, اور نام اس کو محبت کا دیا. محبت گولیوں سے بو رہے ہو, وطن کا چہرہ دھو رہے. اور کیا پیشن گوئی ہے اس میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ خیال ہے کہ شاید رستہ کٹ رہا ہے, یعنی پوری ہو جائے گی منزل, گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے, اور یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. آج یہی صورتحال ہمیں ایک دفعہ پھر سابق ریاست جموں کشمیر میں دکھائی دے رہی ہے. پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں اس وقت ایک زبردست احتجاجی تحریک جو ہے اس نے ایک خطرناک موڑ لے لیا ہے, جہاں پاکستانی پولیس, رینجر اور فرنٹیئر کانسٹیبلری جو ہے وہ اسٹریٹ فائر کر کے انہوں نے کافی لوگوں کو شہید کیا, جس کی تفصیل میں تھوڑی سی آپ کو بتاؤں گا. اسی طرح سے ناظرین ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کا, سابق ریاست جموں کشمیر کا جو حصہ تھا لداخ, وہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی مانگوں کے جواب میں بھارتی سرکار کی طرف سے بھیجی گئی CRPF جو ہے اس نے اندھا دھند فائرنگ کی, اسٹریٹ فائرنگ کی, اور اس فائرنگ کی ذمہ داری اب کوئی نہیں لے رہا, کوئی اس کی ذمہ داری نہیں لے رہا. یہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس نے آرڈر کیا ہے وہ فائرنگ کا لہر میں, جس کے نتیجے میں 4 جو دیش بھگت ہیں وہ شہید ہو گئے, جن میں ایک ایسا 46 سالہ نوجوان تھا جس نے کارگل کی جنگ میں پاکستان کے اور بھارت کے محاذ پر جا کر جنگ لڑی. وہاں سے اس نے ایک چوٹی آزاد کروائی, وہاں پہ اس نے ترنگا لہرایا اور زخمی ہوا, ہاسپٹل لایا گیا, لیکن 15 دن کے اندر اندر وہ دوبارہ محاذ پر پہنچ گیا. اس کو بھی CRPF نے لیہ میں شہید کر دیا ہے. آج دلی میں بھی اسٹوڈنٹس نے دلی یونیورسٹی کے اندر جو ہے ایک کینڈل لائٹ ویجل کیا ہے, وہاں پہ انہوں نے موم بتیاں جلائی ہیں. 2019 کے LSDC کے الیکشنز ہو رہے تھے, تب انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں ہمیں لکھ کے دیا تھا کہ ہم آپ کو 6 شیڈول دیں گے, اور جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں کہ آپ اپنا وعدہ پورا کیجئے, تب ہمیں گولیاں ماری جاتی ہے. 24 کو جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں آپ نے دن دہاڑے 4 لوگوں کی جانیں لی ہیں, یہ آپ مت بھولیے. ان کا اکاؤنٹیبلٹی آج تک کسی کا کچھ سٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ اس کا اکاؤنٹیبلٹی کون لیتا ہے, کون ہے اس کے پیچھے, کس نے آرڈر دیا آپ لوگوں کو. اس کے علاوہ اگر میں آپ کو گنا دوں تو 4 لوگوں کی جانیں گئی ہیں, 80 لوگوں سے زیادہ وہاں پہ انجرڈ ہوئے ہیں, اور 40 سے زیادہ جو جیل میں ہیں ابھی جو جوان جو جیل میں ہیں, آپ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے ہو. آپ انہیں کب ریلیز کر رہے ہو, انہیں کیا کیا ہے, کس بیسس پہ آپ نے انہیں اریسٹ کیا ہے, ڈیٹین کیا ہے, کچھ نہیں. اکاؤنٹیبلٹی کوئی لے ہی نہیں رہا ہے.
आपने अगर हिंसा रोकने के लिए गोली चलाया होता तो you will not shoot someone in their head, you will not shoot someone on their chest. ये जान लेने की साजिश से अगर आपको हिंसा रोकना था, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे. लास्ट ऑप्शन आपका गोली बनता था, लेकिन आपने ना कोई लाठी चार्ज की है, ना आपने कोई स्मोक का इस्तेमाल किया है, आपने डायरेक्ट फायरिंग की है. आपके पास वो कैपेबिलिटी थी कि आप इस अनशन को पीसफुली रोक सकते थे, बट यू चूज वायलेंस, नॉट वी. हम पिछले 6 साल से कासोना मौचुक इतने पीसफुल अनशन पे पाद यात्रा की, घर से यहाँ तक चल के आए, तब कोई वायलेंस नहीं हुआ. बट जो ये एडमिनिस्ट्रेशन ने सख्ती दिखाई, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के फेलियर की वजह से है. मैं चाहता हूँ, मैं पर्सनली आज चाहता हूँ सारे लद्दाख स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हो या जितने भी लद्दाखी हो, उन सब का आवाज आपसे एक चीज मांग रहा है कि जो हुआ उसका परमिशन किसने दिया था आप लोगों को. ऐसा तो नहीं है कि सीआरपीएफ ने ऐसे ही जोश में आके गोलियां चलाई. आपने किसी ने तो ऑर्डर दिया होगा, आप उसकी अकाउंटेबिलिटी लीजिए. आप ऐसे मुद्दा भड़का नहीं सकते. आप मुद्दा भड़का रहे हैं कासोना मौचुक का लिंक क्रिएट करके. कासोना मौचुक और लद्दाखियों ने इतिहास पढ़े. आप लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मत जाइए, आप इतिहास पढ़िए. कल जो है वो लंदन, ब्रैडफोर्ड, बर्मिंघम, मैनचेस्टर में बताया जा रहा है कि प्रोटेस्ट होंगे पीओजेके में जो कत्लेआम हुआ है उसकी मजम्मत में. और इसी तरह से दूसरे मुल्कों में भी अब जो कश्मीरी हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के, वो पाकिस्तानी हाई कमीशंस और कॉन्सुलेट्स के बाहर जमा होंगे और मुजाहरे करेंगे. ये कल का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि ये वीडियो में रात को बना रहा हूँ, ये सुबह आपके सामने आएगी, तो वो ज़हनी तौर पर मैं अभी कल में ही हूँ. एनीवे नाज़रीन, 3 पुलिस वालों समेत 14 लोगों की अब तक हत्या हो चुकी है, वो मारे जा चुके हैं. इसमें से ये बताया जाता है कि गालबन मीरपुर में 2 लोग शहीद हुए हैं, जिनमें से एक बेचारा तंदूर पे रोटियां लगाता था, उसको भी गोली लग गई, वो भी शहीद हो गया. और भी कई हलाकतें हैं जिनकी तफसील आना बाकी है, क्योंकि इस वक्त वहाँ पे इंटरनेट की बड़ी ख़राब पोजीशन है. तो ये जो मैसेजेस आ रहे हैं वो या तो लोग बहुत ऊंची जगह पर पहाड़ पर चढ़कर कोशिश करते हैं कहीं से सिग्नल मिले तो वो वहाँ से फिर मैसेज भेज देते हैं. नाजरीन, एक इम्पॉर्टेंट जो ख़बर है वो ये है कि फ्रंटियर कोर और पंजाब कांस्टेबलरी यानी एफसी और पीसी के सैकड़ों लोग इस वक्त इस्लामाबाद में जो पिम्स हॉस्पिटल है वहाँ पे दाखिल हो चुके हैं और कॉरिडोर्स में पड़े हुए हैं क्योंकि जगह नहीं है. और सरकार जो है वो पाकिस्तानी पुलिस और एफसी की जो हलाकतें हुई हैं उसकी असल तादाद नहीं बता रही, छुपा रही है. पुलिस जो इस्लामाबाद से लेके गए थे वो सारी पुलिस जो है वो कहते हैं कि वो भाग के वापस आ गई है इस्लामाबाद में. ये जो वाक़या हुआ है एक धीरकोट में, वहाँ पे पुलिस जो थी आज़ाद कश्मीर पुलिस ने अपने कश्मीरी अवाम पर गोली चलाने से इनकार कर दिया एफसी के हुक्म की अदूली की, इस बात पर कि उन्होंने कहा कि देखें जी हम निहत्ते लोगों के ऊपर जो है ना वो फायरिंग नहीं कर सकते. तो इस पर जो है वो एफसी ने जब फायरिंग की अवाम पे तो उन्होंने साथ पंजाब पुलिस के जवानों के ऊपर भी फायरिंग की. और ख़्याल ये किया जाता है कि फिर इस फायरिंग के नतीजे में जो है वो आज़ाद कश्मीर पुलिस का एक ऑफिसर है गालबन और 2 कांस्टेबल हैं जो शहीद हो गए. बताया जा रहा है कि धीरकोट जो है वो मुकम्मल तौर पर आज़ाद करा लिया गया है, जिससे मुझे ज़हरी याद आ गया जी, वो बलूचिस्तान में बलोच सरमचारों ने आज़ाद करवा लिया है. बहरहाल ये तो धीरकोट है और धीरकोट में इन्होंने वो इलाका आज़ाद करा लिया. मैं आपको ये भी आज बताऊंगा कि प्लान A, B, C और D जो है वो
جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا کیا ہے۔ ناظرین، اس میں ظاہر ہے کہ شوکت نواز میر صاحب کی جرت کو سلام کرنا بنتا ہے، لہذا ان کی جرت کو ہم سلام کرتے ہیں۔ کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے پرامن رہتے ہوئے اس تحریک کو چلایا، کئی سالوں سے چلا رہے ہیں، پرامن ہیں، کبھی ہتھیار اٹھانے کی بات نہیں کی، کبھی انہوں نے تشدد کی بات نہیں کی، اور میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا ہے کہ تشدد عوام کی طرف سے نہیں ہوتا، پروٹیسٹر کی طرف سے نہیں ہوتا، تشدد ریاست کرتی ہے۔ بہرحال اس وقت جو ہے وہ صورتحال کچھ اس طرح ہے کہ بڑی تعداد میں جو پولیس ہے ان کو گرفتار کیا ہے عوام نے، لیکن ہتھکڑیاں نہیں بنائی، کیونکہ ہتھکڑیاں لاتے کہاں سے، تو ان کے چاروں طرف ایک حصار بنایا ہے، خود کھڑے ہیں ڈنڈے لے کے، اور بیچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں زخمی پولیس والے جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں ہماری پہاڑیوں پہ، اور وہ وہاں ان سے ہتھیار چھین لیے گئے ہیں۔ اس موقع پر ناظرین، جو سینئر ہمارے کارکن تھے وہاں پہ پی او جے کے میں، انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں آرڈر تھا آنے کا، ہم تو ڈیوٹی کے لیے آئے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں انہوں نے 2000 روپیہ فی دن کے حساب سے الاؤنس دینے کا وعدہ کیا ہے، تو ہم جتنے دن رہیں گے ہر پولیس والے کو جو ہے وہ 2000 روپیہ روزانہ کی بنیاد پہ الاؤنس ملے گا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت کی تازہ ترین ناظرین صورتحال یہ ہے کہ ہجیرہ، سینسا، کوٹلی، میرپور، بھمبر کے جتنے مظاہرین تھے اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو لوگ چل رہے تھے وہ راولہ کوٹ میں جمع ہو گئے ہیں، اور اس وقت جو ہے مطلب ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس وقت ان کا لانگ مارچ شروع ہو چکا ہو ٹورڈز مظفر آباد۔ ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن بہت زبردست ہے نوجوانوں کا، وہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ کہاں پہ جنگل میں ایف سی چھپی بیٹھی ہے، کہاں جنگل میں پنجاب پولیس چھپی بیٹھی ہے، اس رستے کو اوائڈ کریں، دوسرے راستے سے جائیں، یعنی یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے ناظرین۔ اب اس میں 2 لوگ ہیں جن کا نام آ رہا ہے، اس میں ایک تو نام آ رہا ہے جو پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کی ISI کا ہیڈ ہے، اس کا نام بریگیڈیئر فائق ہے، FAQIK something like that، فعل فا این کاف معکوف، بریگیڈیئر فائق۔ اور اس کے اوپر تو الزام براہ راست جو ہے وہ شوکت نواز میر صاحب نے لگایا ہے کہ یہ جو قتل عام ہو رہا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس کے حکم پر ہو رہا ہے۔ تمام پولیس، پنجاب پولیس، FC، رینجر جو ہے اس وقت تعینات وہاں پہ، وہ اس کی کمانڈ میں ہے۔ دوسرا جو بندہ ہے یہاں پہ سیکنڈ ان کمانڈ شاید، وہ ہے انسپیکٹر جنرل پولیس عبدالجبار۔ یہ عبدالجبار جو ہے یہ بھی پنجاب کا ہے، یہ POJ کے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں پلان A، پلان B، پلان C اور پلان D کیا ہے۔ پلان A جو ہے شوکت نواز میر صاحب کا، وہ تھا کہ پرامن رہو، ہم نکلیں گے، ریلی کریں گے، ہم نے پہیہ جام ہڑتال کی کال دے دی ہے، لیکن ہم نے کسی کو دکان بند کرنے کے اوپر جو ہے وہ مجبور نہیں کرنا، ہم نے نہیں مجبور کرنا کہ کوئی دکان بند کرے۔ حالانکہ پچھلے 3-4 دنوں سے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے لوگ ایک دکان پہ جا کے ان کو کہہ رہے تھے، اور مسلم کانفرنس کے گنڈوں کے ساتھ، کہ آپ لوگوں نے دکانیں بند نہیں کرنی، وہ ان کو یہ دھمکیاں دے رہے تھے کہ آپ نے دکانیں بند نہیں کرنی۔ لیکن جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کسی دکان پہ بھی جا کے یہ نہیں کہا کہ آپ نے دکان بند کرنی ہے۔ مطلب ہے ہو سکتا ہے میرا کوئی دوست ہے یا میرے محلے میں کوئی دکان ہے تو میں اس کے پاس جا کے اسے کہتا ہوں کہ یار ہڑتال ہو رہی ہے تو دکان نہ کھولنا، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ایز اے پالیسی جو ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے وہ یہی کہا کہ زبردستی نہ کریں اور پرامن رہیں۔ پلان B یہ تھا کہ اگر پرامن ریلی کے اوپر تشدد ہوا تو پھر تمام انٹری پوائنٹس جو ہے پاکستان کے ساتھ وہ بند کر دیے جائیں گے۔ تو جب تشدد ہوا تو تمام انٹری پوائنٹس بند کر دیے، مظاہرین نے پھر انٹری پوائنٹس کی طرف رخ کیا، اور یہاں سے پھر فائرنگ اور یہ سارا سلسلہ جو ہے اس میں تیزی آ گئی۔ پلان C جو ہے اس پر اب عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، اور پلان C تھا کہ مظفر آباد کی جانب لانگ مارچ کریں اور لانگ مارچ کر کے اسمبلی کا گھیراؤ کریں۔ تو اس وقت پلان C پر عمل درآمد ہو رہا ہے، اور پلان D یہ ہے
کہ اگر نہتے عوام کے اوپر اسی طرح اگر فائرنگ کی گئی اور گولہ باری کی گئی اور یہ سارا کچھ کیا گیا تو پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ اچھا، آج میں کافی انڈین چینلز کے اوپر مجھے بلایا گیا پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے حالات پر بات کرنے کے لیے، اور ایک چینل پر میں اور سجاد راجہ صاحب اور سنگے سیرنگ صاحب جو امریکہ میں ہوتے ہیں اور گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، ہمارے گلگت بلتستان کے ساتھی ہیں، وہ بھی تھے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں، اگر آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کے حالات کیا ہیں، کیوں ہیں، اور تازہ ترین کیا ہے خبر، تو اگر میں صرف پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کی بات کروں اور لداخ کی بات نہ کروں تو پھر میں ایک منافق ہوں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ لوگ جنہوں نے لداخ کے یونین ٹیریٹری کا 70 سال سے مطالبہ کیا اور آپ نے ان کو یونین ٹیریٹری دے دی، انہوں نے جشن منایا، جس شخص کو اٹھا کے آپ لے گئے لیہ سے گرفتار کر کے سونو وانگچو کو، اور اس کو آپ نے رکھ دیا ہے وہاں گرم کلائمیٹ میں، جودھ پور میں، غالباً جودھ پور جیل میں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو بی جے پی کو سپورٹ کر رہے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مودی جی کی ہر جگہ تعریف کی، انٹرنیشنل سیمینارز میں، ایون کہ پاکستان جا کے بھی سونو وانگچو نے جب سیمینار سے خطاب کیا تو اس نے مودی جی کی جو پالیسیاں ہیں ان کو سپورٹ کیا اور بتایا کہ ہم انہی پالیسیوں کو لداخ میں جو ہے وہ اپلائی کر رہے ہیں۔ لیکن لداخ میں جو نوجوان ہے، جس کو یووا پیڑھی کہتے ہیں، نوجوان طبقہ ہے، وہ بڑی تعداد میں بے روزگار ہے اور وہ پڑھا لکھا نوجوان ہے۔ لداخ میں آپ کو شاید ہی کوئی نوجوان ایسا ملے گا جو پڑھا لکھا نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر یہ بہت شوق ہے تعلیم حاصل کرنے کا۔ پورے ہندوستان میں وہ پھیل جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، لیکن جب واپس آتے ہیں تو وہاں نوکریاں نہیں ہیں۔ تو وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جب بی جے پی کی سرکار نے یہ اپنے مینیفیسٹو میں وعدہ کیا ہمارے ساتھ کہ یہاں ڈیولپمنٹ ہوگی، نوکریاں ہوں گی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ 6 سال گزرنے کے بعد بھی، یونین ٹیریٹری کو 6 سال ہونے کے بعد بھی، 5 سال ہونے کے بعد بھی لداخ میں بے روزگاری نہ صرف یہ کہ کم نہیں ہوئی بلکہ اس میں اضافہ ہوا۔ پھر میں نے وہاں یہ ان کو سمجھانے کی کوشش کی، میں نے کہا ہم پی او جے پہ بھی آتے ہیں لیکن پہلے ذرا مجھے اس پہ بات کرنے دیں۔ میں نے کہا وہ اب کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، یہ 370 ہمارے لیے تو نقصان دہ ثابت ہو گیا، کیونکہ 370 کے ساتھ تو وہ دروازہ کھل گیا جس سے کوئی بھی آ کے جو ہے وہ یہاں زمین بھی لے سکتا ہے، سرمایہ کاری کر سکتا ہے، اور ہمارا تو بہت سینسٹیو علاقہ ہے کیونکہ یہ گلیشیئرز کا علاقہ ہے، ماحولیات کے حوالے سے یہاں پہ تو کئی قسم کی صنعتیں لگ ہی نہیں سکتی، اور یہاں پہ امبانی وغیرہ جو ہے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اتنی بڑے پیمانے پہ، اور اس سے یہاں بربادی آئے گی۔ تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں اسٹیٹ ہوڈ دی جائے، تو وہ الٹا وہی بات ہو گئی کہ ہمیں یونین ٹیریٹری نہیں چاہیے بھائی، ہمیں اسٹیٹ چاہیے، تو وہ اب اسٹیٹ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ دوسری بات یہ ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 3 لاکھ کی آبادی ہیں، اور اس 3 لاکھ کی آبادی کا کلچر فرق ہے، مذہب فرق ہے، باقی مین لینڈ انڈیا سے رسم و رواج فرق ہیں، تو کہہ رہے ہیں ہمیں 6 شیڈیول میں شامل کیا جائے جو قبائل کے ثقافت کا، زبان کا، کلچر کا تحفظ کرتا ہے، پروٹیکشن اس کو پرووائڈ کرتا ہے۔ اور چوتھا ان کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں وہ ہے پبلک سروس کمیشن میں جو ہے ہمیں اس حوالے سے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اب ان میں سے کوئی ایسی مانگ نہیں ہے جو اینٹی نیشنل ہو، لیکن یہ مانگیں پوری کرنے کے اوپر جب لوگ باہر نکلے ہیں، اور سونو وانگچو نے بھوک ہڑتال کی ہے، وہ تو گاندھین ہے، وہ تو نان وائلنٹ بندہ ہے، اور وہ آج سے نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہی بھوک ہڑتال کرتا ہے اور پھر چھوڑ دیتا ہے، وہ اس قسم کا بندہ ہے۔ جب 15 دن تک بھوک ہڑتال جاری رہی اور 15ویں دن 15ویں دن 2 کی حالت نازک ہوئی اور وہ ہاسپٹل پہنچے تو پھر یوتھ مشتعل ہو گئی، کیونکہ مرکز جو ہے یعنی دلی سینٹر کی جو بے حسی ہے، کیونکہ یونین ٹیریٹری جو ہے وہ سینٹر کے نیچے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا،
وہاں تو کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، لیگل سسٹم بھی نہیں ہے وہاں ان کا اپنا، وہ سب وہیں سے گورن ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس کو سمجھا کہ یہ بی جے پی کی سرکار دلی میں جو بیٹھی ہے یہ بے حس ہے اور یہ ان کو اہم ہی لے رہی ہے، جسے انگلش میں کہتے ہیں نا ٹیکن فار گرانٹیڈ۔ تو وہ مشتعل ہوئے، انہوں نے مظاہرہ کیا، مظاہرے میں تصادم ہوا اور انہوں نے سرکاری پراپرٹی اس طرح سے ہوتا ہے نا کہ اس کو بھی آگ لگا دو، اس کو ایسے نہیں کیا، وہ گئے بی جے پی کے آفس، اور بی جے پی کے جب وہ آفس گئے تو اس وقت وہاں تصادم ہوا، انہوں نے بی جے پی کے دفتر کو آگ لگا دی، بلڈنگ کو آگ لگا دی، فائرنگ شروع ہو گئی، 80 سے زیادہ لوگوں کو گولیاں کہتے ہیں کہ لگی ہیں، 4 جو ہے وہ اس میں شہید ہو گئے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک وائلنس کا کلچر ہے، یعنی ریاست جو ہے وہ وائلنس کے ذریعے لوگوں کے جو جائز ڈیمانڈز ہیں جب وہ اس کے لیے باہر نکلتے ہیں تو اس کے جواب میں وہ وائلنس کا استعمال کرتے ہیں، وہ ان ڈیمانڈز کو ایڈریس نہیں کرتے۔ 6 اکتوبر کو دلی میں مذاکرات ہونے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی 6 اکتوبر تک تو ہمارے جو بھوک ہڑتال پہ بیٹھے ہیں تو مر جائیں گے، یعنی کہ آپ، اور پھر ان کو دلی بلا رہے ہیں بجائے اس کے کہ وہ یہاں آئیں ان کے گھر میں یعنی لیہ میں یا کارگل میں اور یہاں بیٹھ کے مذاکرات کریں۔ یعنی یہ تو وائسرائے والی بات ہوگی نا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ آ جائیں، میں سن لوں گا بھائی آپ لوگوں کی کیا ہے اور کر لیں گے کچھ۔ تو لوگوں میں بہت غصہ تھا اس حوالے سے، اور لداخ وہ حصہ ہے بھارت کا جو ایک قسم کی فرنٹ لائن سٹیٹ ہے چائنا کے بارڈر پہ، اور انہوں نے ہمیشہ چائنا کے خلاف بڑی جانفشانی سے لڑائی لڑی ہے، چین کے خلاف بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے، اور آپ ان کی لائلٹی کے اوپر سوال اٹھانا شروع ہو گئے، آپ کہہ رہے ہیں یہ تو چائنا فنڈڈ ہو رہا ہے، یا پاکستان سے بھی لنک نکال لی ہے کہ جی پاکستان سے یہ فنڈ ہو رہا ہے، اور یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ سونو وانگچو کی وائف جو ہے وہ ڈاکٹر ہیں اور وہ این جی او چلاتی ہیں اور بہت زبردست کام ہے ان لوگوں کے۔ تو اب جو وہاں 2 بڑی آرگنائزیشنز ہیں، ایک کارگل ڈیموکریٹک الائنس ہے اور ایک ایپیکس باڈی ہے، لے ایپیکس باڈی، ان دونوں نے اس بات پہ بہت اعتراض کیا کہ آپ نے ہمیں پاکستان سے کیسے ہمیں لنک کر دیا ہے جی، اور انہوں نے اب کہا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے جب تک کہ سونم وانگچک کو رہا نہیں کیا جاتا، جب تک کہ جتنے لوگوں کو گرفتار کیا ان کو چھوڑا نہیں جاتا، جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جاتا جو اس بات کا پتہ چلائے کہ یہ گولی کیوں چلائی گئی، کس کے کہنے پر چلائی گئی، اور جب تک جو ہے وہ کمپنسیشن نہیں دی جاتی ان لوگوں کو جن کو آپ نے زخمی کیا یا قتل کیا ہے، تو وہ اس وقت تک اب مذاکرات جو ہے وہ اس کا دور وہ کہتے ہیں ہم شروع نہیں کریں گے، اور دونوں اس بات پہ متفق ہوئے۔ حالانکہ لداخ ڈیموکریٹک الائنس جو ہے وہ پہنچا ہوا تھا، دلی میں تھے وہ واپس آ گئے۔ اب چلتے ہیں پی او جے کے طرف۔ پی او جے کے اندر مانگیں کیا تھیں؟ پی او جے کے اندر مانگیں یہ تھی کہ یونائٹڈ نیشن کی جو اپرووڈ سبسڈیز ہیں پاکستان گورنمنٹ نے وہ 4 سال پہلے ختم کرنا شروع کر دیں، اس کے خلاف مظاہرے شروع ہوئے، اور پہلے یہ مظاہرے قوم پرست کر رہے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا راولا کوٹ سے جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کے لیڈر ہیں لیاقت حیات صاحب، انہوں نے کیمپ لگایا تھا سب سے پہلا غالباً وہاں راولا کوٹ میں، اور پھر انہوں نے وہاں سے مارچ بھی کیے، سارا کچھ کیا، اور ان کو پھر گرفتار کیا، بہت مار کٹائی ہوئی، لوگوں کو جسم کو بتایا جاتا ہے کہ بلیڈوں سے کاٹ کے اس میں جو ہے وہ مرچیں ڈالی گئیں۔ اس کے بعد ہر شہر میں تقریباً لوگوں نے اپنی اپنی تنظیمیں بنائی تھیں جن کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا عوامی ایکشن کمیٹی، اور یہ جو عوامی ایکشن کمیٹیاں اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے مطالبات کو لے کر جدوجہد کر رہی تھی، لیکن جب یہ دیکھا گیا کہ یہ ریاست جو ہے کسی پاسے نہیں آ رہی، کسی طرف بیٹھ نہیں رہی، تو پھر شوکت نواز میر صاحب اور باقی دوستوں کی جو اس کے ہیں کیا کہتے ہیں عوامی ایکشن کمیٹیاں جو تھیں باقی شہروں کی، انہوں نے مل کے ایک خفیہ مقام پر انہوں نے ایک اجلاس کیا جو تقریباً 10 گھنٹے تک جاری رہا، جس کا گورنمنٹ کو پتہ نہیں تھا،
اور یہ 2 سال پہلے یہ اجلاس ہوا. اس اجلاس میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے غالباً دسمبر 2023 میں اس کا قیام عمل میں آتا ہے. اور اب یہ ساری جو ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹیاں جو ہے عوامی ایکشن کمیٹیاں جو ہے یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے امبریلا میں آ جاتی ہیں. اور ان میں سے پھر شوکت نواز میر صاحب جو ہے وہ اس کے ایک لیڈر بن کے ابھرتے ہیں، جو مظفر آباد شہر کی تاجروں کی انجمن کے بڑے عہدیدار ہیں. غالباً صدر تھے یا جنرل سیکرٹری تھے، لیکن بڑے عہدیدار تھے. اور انہوں نے پھر ایک پرامن جدوجہد شروع کی. پچھلی دفعہ جب ہڑتال کی، جنرل اسٹرائک اور لانگ مارچ کیا مظفر آباد پہ، تو رینجر آئی وہاں اور پنجاب کانسٹیبلری آئی اور 3 فائرنگ کی اور اس میں 3 لوگ شہید ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا. تو اس کے بعد مذاکرات ہوئے. اس کے بعد بجلی کے بل کا مطالبہ تھا، وہ مطالبہ انہوں نے مان لیا. بجلی کے بل سستے کر دیے، آٹا بھی سستا کر دیا. گورنمنٹ آف پاکستان نے 23 ارب روپیہ جو ہے وہ پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر کے ٹریجری میں یعنی خزانے میں ڈال دیا. تو وہ انہوں نے بیلنس آؤٹ کر دیا. لیکن پھر بھی کافی عرصے تک لوگ جیلوں میں تھے. کافی عرصے تک یہ مسئلہ چلتا رہا کہ جو بائیکاٹ کی مہم چلائی تھی نا انہوں نے کہ بجلی کے بل نہیں دینے، اور بجلی کے بل آپ کو یاد ہوگا وہ جلانے شروع کر دیے تھے. ایک جگہ پہ رکھ کے سارے بل وہ جلاتے تھے. اور پھر سٹالز لگ گئے کہ جی بجلی کا بل ادھر، وہ بل کا جو پیپر ہے ادھر دے کے جائیں، پے نہیں کرنا کسی نے. تو بجلی کے بلوں کا بائیکاٹ ہوا، جس سے آزاد کشمیر کے سو کروڑ قومی خزانے کو بڑا نقصان ہوا. تو وہ پھر تسلیم کر لیا گیا مطالبہ 3 روپے کی بجلی. بجلی تو ویسے ہمیں فری ہونی چاہیے کیونکہ ہم پیدا کر کے پاکستان کو بجلی ساری سپلائی کر رہے ہیں. جس طرح سے لداخ اور جموں کشمیر سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے وہ جو ہے وہ اس سے دلی کے قمقمے جلتے ہیں، اس سے ہندوستان میں روشنی ہے. تو اب جو صورتحال ہے وہ بجلی کے بلوں کے لیے نہیں ہڑتال ہو رہی یا آٹے کے لیے نہیں ہو رہی، وہ ہو رہی ہے کانسٹیٹیوشنل رائٹس کے لیے. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جو 12 سیٹیں ہیں مہاجروں کی، ان کو ختم کیا جائے. کیونکہ یہ جو 12 سیٹوں پہ لوگ آتے ہیں یہ وہ مہاجر کشمیری ہیں جو پاکستان کے مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، ان کے بچے بھی وہیں ہیں. ان کا کوئی اس طرح سے ڈائریکٹ لنک آزاد کشمیر کے ساتھ نہیں ہے. یہ تو انڈیا سے آئے ہوئے کشمیری ہیں نا، پھر ان کو آباد کیا مختلف جگہوں پہ. تو ان کی یہ سیٹیں ہیں 12. اور یہ انتہائی ریئیکشنری یہ جو مہاجر ہیں، اور انتہائی رجتی اور پرو پاکستان اسٹیبلشمنٹ ہے. لہٰذا ان کی جب سیٹیں بھرتی ہیں وہاں پہ آزاد کشمیر اسمبلی میں، تو یہ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے حق میں اسمبلی کا توازن بگاڑ دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی ان کو آپ ختم کریں. یہ 12 سیٹیں جو ہے یہ یہاں سے جنرل الیکشن میں جو جیتے گا اور پی او جے کے سے الیکشن لڑے گا، یہ وہ ان کے لیے ٹھیک ہے، لیکن یہ باہر والوں کے لیے ٹھیک نہیں. تو ایک تو بہت بڑا مطالبہ یہ ہے. دوسرا مطالبہ وہ یہ ہے کہ بھائی آپ ایک طرف کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم سڑکیں بنائیں. آزاد کشمیر کی اور گلگت بلتستان کی سڑکوں کی بہت بری حالت ہے، سیفٹی والز ہی نہیں ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم ہسپتالوں میں دوائیاں رکھیں، ہم اسکولوں کی چھتیں ٹھیک کریں، اسکولوں میں ٹوائلٹس بنا سکیں، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک وزیر کی جو تنخواہ ہے لاکھوں روپے ہے، ایک جو ممبر ہے اسمبلی کا اس کی لاکھوں روپے میں تنخواہ ہے. پھر ان کی گاڑیاں، پھر ان کی گاڑیوں کے پیٹرول ڈیزل، پھر ان کے ساتھ ان کے ڈرائیور، ان کے اور دیگر نوکر چاکر اور کلرکس وغیرہ جو پرسنل اس کے لیے آپ کو ملتے ہیں کام کرنے کے لیے. مثلا فاروق حیدر کے پاس اپنا کلرک ہے، حالانکہ وہ ریٹائر ہو چکا ہے، وہ اب پی او جے کا وزیر اعظم نہیں ہے، لیکن اس کے پاس وہی مراحت ہیں جو کہ پی او جے کے سٹنگ پرائم منسٹر کے پاس ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری جو مراحت ہیں ان کو ختم کیا جائے. اس میں جج بھی شامل ہیں، بڑے ججز، بڑے بڑے بیوروکریٹس یہ شامل ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ ممبرز آف لیجسلیٹو اسمبلی شامل ہیں. یعنی ایک ممبر لیجسلیٹو اسمبلی جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو تنخواہ ملتی ہے، اگر وہ دوبارہ پینشن ملتی ہے، اگر وہ دوبارہ الیکٹ ہو کے آ جائے
تو پھر اس کو چلا جائے پھر تو اس کو پھر ایک اور پینشن دی جاتی ہے. تو وہ آپ دیکھیں نا کہ 2 3 پینشنیں لے رہے ہیں. یہ مطلب بالکل لوٹ مار کا بازار انہوں نے گرم کیا ہوا ہے. زیادہ تر وقت ان کا لندن میں یا اسلام آباد میں گزرتا ہے. اجلاس میں یہ آ جاتے ہیں جب سیشن ہو رہا ہوتا ہے, اس کے بعد یہ اپنے حلقوں میں نہیں جاتے. تو لوگوں کے مسائل اپنی جگہ قائم ہیں. تو یہ 2 بڑے مطالبے ہیں پلس 38 ادر جو ہے ڈیمانڈز ہیں. اور اس وقت ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ لداخ میں جیسے الزام لگا رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے ایجنٹ ہیں اور چائنا کے ایجنٹ ہیں, ایسے ہی شوکت نواز میر صاحب پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ تو انڈیا کا ایجنٹ ہے. ٹھیک ہے نا, مجھ پہ تو چلو لگاتے ہی ہیں نا کہ یہ انڈیا کا ایجنٹ ہے, مجھ پہ تو لگاتے ہیں کیونکہ میرا ایک موقف ہے انڈیا کے بارے میں. لیکن شوکت نواز میر صاحب پہ بھی یہی ہے کہ جی انڈیا کا ایجنٹ ہے, یہ ساری تحریک جو انڈیا سے فنڈڈ ہے. تو یہ جو ساؤتھ ایشیا کا کلچر ہے, ایک تو وائلنس کا اور دوسرا بلیم گیم کا, یعنی مسئلے کو ایڈریس نہیں کرنا, اس کے ارد گرد جو ہے وہ ایک ایسی کہانی بنا دینی ہے کہ لوگ مطالبات کو بھول جائیں, لوگ یہ بھول جائیں کہ لے میں جو لوگ احتجاج کر رہے تھے وہ کیوں کر رہے تھے, ان کی ڈیمانڈز کیا تھی, بلکہ لوگ یہ خوف میں آ جائیں کہ اوہ ہو پتہ نہیں لداخ میں کتنی بڑی سازش ہو رہی ہے. اسی طرح سے پاکستانی آکوپائڈ جموں کشمیر میں لوگ یہ نہ سوچیں کہ شوکت نواز میر کے مطالبات یا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے یا پی او جے کے عوام کے مطالبات کیا ہیں, وہ یہ نہ سوچیں بلکہ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ اوہ یہ تو انڈیا کرا رہا ہے بھائی, یہ تو بہت خطرہ ہے. اور پھر وہاں سے اگلا نیریٹو شروع ہو جاتا ہے اینٹی پیپل. تو اس وقت بہت سارے حالات خراب ہیں. لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کیا 370 جو ختم کیا تھا کیا یہ درست تھا, کیونکہ جموں کشمیر سے میں میری بات ہوئی اور حال ہی میں, اور جموں کشمیر کے نوجوان جو ہے وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ بولیں, کیونکہ یہاں پہ آپ بولیں گے, اگر اپنی اظہار رائے کریں گے تو آپ اٹھا لیے جائیں گے. یہ مجھے وہاں سے فون پہ لوگوں نے کہا ہے. ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو, لیکن مجھے جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ریاست جموں کشمیر جو انڈیا میں ہے وہاں پہ لوگ سخت خوف و ہراس میں ہیں. بظاہر خوش ہیں, شاپنگ پہ بھی جاتے ہیں, سنیما بھی جاتے ہیں, پھولوں کے میلوں میں بھی جاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن سیاسی اپنی رائے کا جب وقت آتا ہے تو وہ اپنی سیاسی رائے نہیں دیتے. لیکن اندر ہی اندر لوگ جو ہے وہ اب 370 کو پسند نہیں کر رہے, کیونکہ جو عمر عبداللہ چیف منسٹر بنے ہیں تو ان کے راستے میں بھی منوج سنہا جو لیفٹیننٹ گورنر ہیں, جو سینٹر کے نمائندے ہیں, وہ بہت زیادہ مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. بہرحال یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. تو 11 مہینوں کے بعد وہاں پہ بھی اب مطلب عمر عبداللہ صاحب کو سال ہونے والا ہے الیکشن کے بعد چیف منسٹر بنے. تو بی جے پی کی سرکار نے تو ابھی تک وہاں پہ اسٹیٹ ہوڈ کا وعدہ پورا نہیں کیا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس سے ایسا لوگ محسوس کریں کہ بی جے پی نے ان کو دھوکہ دیا ہے, بی جے پی نے ان کے ساتھ جھوٹ بولا ہے. اور لوگ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, لوگ اب بی جے پی کو سمجھنے کے لیے کہ بی جے پی کیا ہے, یوٹیوب کے اوپر جو ہے نا وہ راہل گاندھی کی جو تقریریں وہ کرتا ہے لوک سبھا میں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے مودی کے بارے میں. یعنی کہ بالکل اب تبدیل ہو رہی ہے ساری چیز. اور میں آپ کو آج یہ بتا دوں کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے لوگ اگر آج مکمل طور پر پاکستان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں تو آنے والے وقت میں اگر لداخ کی صورتحال کو صحیح طرح سے ہینڈل نہ کیا گیا تو پھر لداخ کے لوگ جو ہے وہ بھی ذہنی طور پر بھارت سے فارغ ہو جائیں گے. اور پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ریورس آرڈر میں دوبارہ سے جیسے لداخ اسٹیٹ ہوڈ کی بات کر رہا ہے, میں نے بیان بھی دیا ہے جو میرا انڈیا میں بیان نہیں چھپا, لیکن میں نے پھر یوٹیوب بنائی ہے اس کے اوپر پروگرام جس میں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ جو ہے عمر عبداللہ صاحب کو لے جانا چاہیے اور جن لوگوں کی شہادتیں ہوئی ان کے گھروں میں جا کر تعزیت کریں. اور یہ وقت ہے کہ جو شکایات تھی ماضی کی کارگل کی کشمیر کے ساتھ ان کو بھی دور کیا جا سکتا ہے, اور ایک پیج پہ آئیں آپ لوگ سارے. اور اسٹیٹ ہوڈ اگر چاہیے ان کو لداخ والوں کو تو ٹھیک ہے, جموں کشمیر کے ساتھ مل کے اسٹیٹ ہوڈ بنائیں, لیکن لداخ اور لے کے لیے 2 سیٹیں جو ہے وہ پارلیمنٹ پہ ہونی چاہیے. کارگل کی ایک, لے کی اس وقت 1 ہے اور وہ الیکٹڈ ہونی چاہیے. اور اسی کے ساتھ جو ہل کاؤنسل ہے اس کو با اختیار کریں. ہل کاؤنسل ایسی ہے جیسے ایک چھوٹی سی
اسمبلی ہوتی ہے وہ الیکٹڈ ہونی چاہیے اور اس کو آپ بااختیار کریں، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے سری نگر کے اوپر جو ڈپینڈنسی ہے وہ بھی کم رہے گی آپ کی، آپ خود مختار بھی رہیں گے لیکن آپ ریاست کا حصہ بھی رہیں گے. کیا جموں کشمیر کا نوجوان آج یہ سوچ رہا ہے؟ خاص طور پر پی او جے کے اندر ہونے والے جو فسادات ہیں، جو انقلاب ہے، میں تو فسادات کہہ دیے کیونکہ ہم اخباری زبان کی عادت پڑی ہے نا، پڑھ پڑھ کے وہ یہ لکھتے ہیں جی فساد ہو گیا. حالانکہ یہ انقلاب ہوا ہے، بہت بڑا انقلاب کیا ہے شوکت نواز میر نے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ لوگ ٹبر پرستی سے اور قبیلہ پرستی سے ابھر کے اوپر آ کے تو ایک قوم بن کے انہوں نے یہ ہونے کا ثبوت دیا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں جو پی او جے کے اندر اور لداخ کے اندر جو اس وقت بے چینی ہے، اس نے جو رخ اختیار کیا ہے، اس کا سپل اوور ہو جائے جموں میں بھی اور وادی میں بھی، کشمیر میں. جموں میں اس لیے ناظرین کہ جو ہندو ہیں پاپولیشن جموں کی، وہ بھی اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں اور 5 لاکھ سے زیادہ کشمیری پنڈت ہیں جن کو بقول ان کے بی جے پی نے ٹیشو پیپر کی طرح اٹھا کے پھینک دیا. یعنی کہ کشمیری پنڈتوں کی جو آباد کاری ہے، یعنی جن کو نکال دیا تھا وہاں سے دہشت گردوں نے قتل عام کر کے، جینوسائڈ کر کے، ان کی آباد کاری کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کوئی کام ایسا قابل ذکر نہیں ہوا. اور دہشت گردی کے بارے میں بھی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا بی جے پی واقعی دہشت گردی ختم کرنے میں کامیاب ہوئی ہے؟ تو پھر یہ پہلگام کیسے ہو گیا؟ پھر ہر روز ہم سنتے ہیں فلاں علاقے میں کشمیر کے گھس بیٹھ ہوگی، فلاں علاقے میں چھاپا مار دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر، انڈین جموں کشمیر، اس میں لداخ، گلگت بلتستان، ان سب لوگوں کو ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے نزدیک لائے، کیونکہ انڈیا کی ریاست بھی مطلب ہے جموں کشمیر کی ریاست کے سابق جو باشندے ہیں ان پر تشدد کر رہی ہے، گولی چلا رہی ہے، اور پاکستان بھی. دیکھتے رہیے میرا شو، جیسے ہی کوئی اور نیوز آئے گی وہ انالیسس کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. پلیز آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے، چینل کو جوائن کریں اور ممبر بنیں، اور اگر آپ کو پسند آئے تو تھینکس بھی کر سکتے ہیں، اور نیچے کمنٹس اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں.